اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبت الہی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک سب سے پہلے جذبے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو ایک جذبہ اور ایک نیت اور ایک ضرورت درکار ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی ایک بات کا آپ کو فائدہ معلوم نہ ہو، ایک بات کی آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو، یا آپ اس کی اہمیت سے واقف نہ ہوں تو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر لیں، یہاں تک کہ آپ باتھ روم جاتی ہیں تو آپ جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو جاتی ہیں، اگرچہ وہ اتنا کوئی خوشگوار فعل تو نہیں ہوتا نا، لیکن آپ جاتی ہیں، ضرور جاتی ہیں۔ کب؟ جب اس کی آپ ضرورت محسوس کر لیں۔ تو انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اچھا یا برا، گناہ کا یا ثواب کا، وہ اس کا پہلے کچھ فائدہ دیکھتا ہے، کچھ اہمیت محسوس ہوتی ہے، کچھ ضرورت اس کو لگتی ہے، تو وہ پھر وہ کام کرتا ہے اور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہے جب تک اس کو بھوک نہیں لگتی، یعنی 1 ماہ کا بچہ جو ہے آپ دیکھ لیں تو وہ ماں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کچھ کلبلاہٹ یا رونے کی سی صورت بنا لینا یا رونے لگتا ہے، تو تب تک ماں اسے کہتی ہے یہ اس کو بھی بھوک نہیں۔ تو ہر ایک کام دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں عالم اسباب ہے، عالم ذرائع ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے کاموں میں ہم دنیا کے جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ مد نظر رکھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ ایک انسان پرانے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے مکان بناتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی نظر میں فائدہ ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے، تو تب وہ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک مکان، ویسے میں مثال آپ کو، تو گھر میں اگر مکان لگاتا ہے انسان، لاکھوں روپے دیتا ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اہمیت ہی ہوگی نا۔ اسی طرح دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، تو اس میں رحمان یعنی دل کو اگرچہ یعنی عرش الہی ہے ہمارا دل، لیکن بات یہ ہے کہ فی الوقت ہر انسان کا دل جو ہے ناپاک ہوتا ہے اور اس میں بے شمار آلائشات ہوتی ہیں، جسے ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس میں یعنی ابتدائی حالت میں، یہ بات نوٹ کر لیں، ابتدائی حالت میں ہمارا دل عرش الہی نہیں ہوتا، اسے عرش الہی بننے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو آپ عرش الہی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اطاعت الہی، عبادت جب ہم اسے کہتے ہیں نا، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیں اور اپنے یہ نفس کا تزکیہ کروا لیں بلکہ۔ تو اس کے لیے اطاعت پھر درکار ہے، لیکن محبت کے ساتھ، پیار سے، خلوص سے، ایک جذبے سے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ایک آدمی صبح کی اذان ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات یعنی اس کو خیال ہوتا ہے، تو وہ جب اس کی یعنی اہتمام کرتا ہے پھر صبح اٹھنے کا، کیونکہ اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ نمازیں کتنی فرض تھیں؟ 6، تہجد کی بھی نماز تھی نا۔ تو بہت سے لوگ، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح کی نیند کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن پیاری نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، تو پھر وہ گرم بستر کو جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں، وگرنہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ سوتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ کیوں؟ اب یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں۔ اور دیکھیں، ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ عبادت سے میری مراد ٹوٹل آپ نے یعنی بندگی، ٹوٹل بندگی ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں محسوس کرتے۔ بہرحال محبت الہی حاصل کرنے کے جو طریقہ ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کا یعنی پہلا نمبر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت محسوس کریں، اللہ کی محبت کی اہمیت محسوس کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بات ماننے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی کہ میں اپنے رب کا کہنا مانوں اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔